إنما إخلاصها قال تهجده عن محارم الله أو كما قال عليه السلام. بھائی بیٹھ جائیں, یہ سیرت بند کریں, اللہ قبول فرمائے. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو داعی بنا کر بھیجا ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت نے نبیوں کا انتخاب کیا اور نبیوں کو مبعوث کیا, ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس امت کا دعوت کے لیے انتخاب کیا اور اس کو مبعوث فرمایا. یہ بھیجی ہوئی امت ہے اور اس کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ایک انسانوں میں گھس کر اور ایک ایک انسان کو محنت کا میدان بنا کر ان کو دعوت دی جائے. کیا دی جائے؟ یہ امت داعی بنا کر بھیجی گئی ہے اور دعوت سے کوئی بھی فرق مستثنا نہیں ہے. چاہے اس امت کا مزدور ہو, چاہے اس امت کا تاجر ہو, چاہے اس امت کا کاشتکار ہو, چاہے اس امت کے عالم ہو, چاہے حافظ ہو, ہر ایک کے لیے یہ دعوت کا کام ضروری ہے. دعوت دے گا تو اس کے ایمان میں تقویت پیدا ہوگی, دعوت دے گا تو اس کے یقین کو بڑھائیں گے, اور دعوت دے گا تو اللہ کی معیت ساتھ ہو جائے گی اور اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی اور اللہ کی نصرت ساتھ ہو جائے گی, اور اللہ جل جلالہ و من والہ اس دعوت کے ذریعے سے عام سے عام انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. سب سے پہلے داعی کو ہدایت ملتی ہے, داعی کے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے, داعی کے یقین میں جلا پیدا ہوتا ہے اور داعی کا تعلق اللہ کے قائم اور قائم کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے نبیوں کو داعی بنا کر بھیجا, پھر اللہ نے ان کی تربیت کیا, پھر نبوت کا کام دیا اور دعوت کا کام دیا, اور اللہ نے اس امت محمدیہ کو پیدائشی داعی بنا دیا. نبیوں کی تربیت اللہ نے کیا اور اس امت محمدیہ کے داعیوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ فرمایا کام کرتے کرتے ہوگی. کیسے ہوگی؟ اللہ کرے گا. جیسے نبیوں کی تربیت کیا ایسے امت کی تربیت اللہ کرے گا, لیکن کام کرتے کرتے کرے گا تو اس کی تربیت ہوگی. جب دعوت دے گا تو اس کی تربیت ہوگی. چلو, اور اللہ رب العزت اس پر حکمتیں جاری فرما دے گا, اس کی زبانوں کو کھول دے گا اور اس کے دل اور دماغ کو اللہ وہ طاقت دے گا, وہ قوت دے گا, وہ اثرات دے گا جس کی دعوت مؤثر ہو جائے. بھائی تشریف رکھیں, یہ بیچ میں راستہ ہے کیا؟ بھائی بیٹھ جائیں, وہیں بیٹھ جائیں. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, بزرگوں, اللہ رب العزت نے ختم نبوت کی برکت سے جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن نبیوں والا کام جاری اور ساری رہے گا, اس کے لیے اللہ نے اس امت کو داعی بنایا. اس کا ہر کام دعوت دیتے ہوئے چلے گا. دعوت دیتے ہوئے نماز پڑھے گی, دعوت دیتے ہوئے قرآن پڑھے گی, دعوت دیتے ہوئے ملازمت کرے گی, دعوت دیتے ہوئے مزدوری کرے گی, دعوت دیتے ہوئے تجارت کرے گی, دعوت دیتے ہوئے سفر کرے گی, اور دعوت دیتے ہی دنیا کے کونے کونے میں جائے گی اور اللہ کے پیغام کو پہنچائے گی.
اس لیے اس امت کا پہلا کام دعوت اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کے بندوں میں چل پھر کر اللہ کی بڑائی کا بول بولنا، اور اللہ کی قدرت کو سمجھانا، اور اللہ کی قدرت سے وابستہ ہونا، اور اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی ذات اور صفات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، یہ اس امت کا سب سے پہلا اور بڑا کام ہے. جب تک یہ امت داری بن کر دنیا میں چلتی رہی، اللہ کا غیبی نظام اس امت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور اللہ کی مدد، نصرت اور قدرت اس امت کے ساتھ ہوتی. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے امت کو دائی بنایا. کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ دائی بنایا. پچھلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو عابد بنایا. کیا بنایا؟ اور پہلے ہی دن سے عابد بلایا اور عبادت کی طرف بلایا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن نبوت کا پیغام ملتے ہی، نبی بنتے ہی آپ نے دعوت دینا شروع کر دیا اور ایک ایک امتی کو دائی بنایا. اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں سے اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے بے چوک چرا تسلیم کر لیا آپ کی دعوت میں. کوئی سوال نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا، جیسے ہی سنا ویسے تسلیم کر لیا اور تسلیم کر لیا. آپ سچے نبی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، آپ کا کلام حق ہے، سچ ہے، میں سب سے پہلے قبول کرتا ہوں. اسی طرح سے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور فرمایا کوئی ساتھ دے نہ دے میں ساتھ دوں گی، میرا جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، آپ کے لیے، آپ کے کام کے لیے نشاور. اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت قبول کی اور دعوت کے میدان میں نکلے اور آپ پر اپنا پورا جان، پورا مال خرچ کر دیا، جہاں تک کہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ بدن پر سوائے چادر کے کچھ نہیں ہوتا. جو دائی بنے گا اللہ کی مدد کو دیکھے گا، اللہ کی قدرت کو پہچانے گا، اللہ کے خزانے سے وابستہ ہو جائے گا اور اپنے سارے مسائل اللہ سے حل کرائے. کس طرح کرائے؟ دائی کو اللہ نے محتاج نہیں بنایا. یاد رکھنا، یہ لوگوں سے مانگ مانگ کر نہیں چلے گا، یہ لوگوں سے سوال کرتا پھرتا نہیں چلے گا، یہ براہ راست اللہ سے دے گا. کسے دے گا؟ اللہ سے دے گا. اس کا والی اللہ ہے، اس کا متولی اللہ ہے، اس کا کارساز اللہ ہے، اس کو مدد کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ دائی کسی سے متاثر نہیں ہو سکتی. متاثر ہو گیا وہ دائی نہیں رہا، مدعو ہو گیا. دائی وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور اللہ کی ذات سے تاثر لیتا ہے. ہر مخلوق کا تاثر دل سے نکالنا یہ دائی کا پہلا درجہ ہے. اپنی ذات کا بھی تاثر نکالے، اپنے مال کا بھی تاثر نکالے، اپنے کاروبار کا بھی تاثر نکالے اور اپنی چیزوں سامانوں کا بھی تاثر نکالے اور ایک ایک انسان کا تاثر اپنے دل سے نکالے اور ایک ذات اللہ کی ذات کا تاثر اس پر یقین اپنے دلوں میں اتار کر میدان میں جائے. دعوت دیتے دیتے ایمان بنے گا، دیتے اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا. دعوت دیتے دیتے اس کی تربیت ہوگی. نبیوں کی تربیت اللہ نے کیا ہے اور دائی کی تربیت یہ کام کرے گا اور کام کرتے کرتے اللہ کرے گا.
اس لیے ہر حال میں ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے اور موت تک سیکھتے رہنا ہے۔ کبھی کوئی اس کام کو اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے۔ میں جان گیا، مجھ پر حکمتیں کھل گئی، مجھ پر یہ کام کھل گیا، مجھ پر اس کام کی صداقت کھل گئی، اتنے پر بس نہیں ہے، بلکہ موت تک اس کام کو سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور سیکھتے سیکھتے مرنا ہے اور قیامت کے میدان میں نبیوں کی صف میں کھڑے ہو کر خدا کو حساب دینا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے اپنی امت کو دائی بنایا۔ کیا بنایا؟ ارے بولو کیا بنایا؟ عابد بعد میں بنایا، نمازی بعد میں بنایا، زکاتی بعد میں بنایا، حاجی بعد میں بنایا، سب سے پہلے اپنی امت کو دائی بنایا۔ کیا بنایا؟ نہیں بنایا، کیونکہ دعوت ہر آدمی کو ہر عمل پر کھڑا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، حرام سے بچانے کی طاقت رکھتی ہے، نیکیوں پر ڈالنے کی طاقت رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ہدایت لینے کا سب سے بڑا ذریعہ دعوت اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دعوت کا کام ہمارا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ارے بولو کس کا کام ہے؟ جو امتی کو اپنے